السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ملک میں جہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف بات اسی کی چلتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جو ایک عام آدمی ہے، اگر آپ اس کا اور اس طاقتور کا موازنہ کریں تو وہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ ایک عام آدمی کی کیا اوقات، ایک عام آدمی کی کیا حیثیت، اور یہ ہر شعبے میں بار بار ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حکمران جماعت ہے پی ایم ایل این، وفاق میں حکومت ہے ان کی، جب ان کے کیسز کی باری تھی تو کبھی کمر درد ہے تو کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں۔ نواز شریف صاحب نے تو پلیٹلیٹس کی ایک وجہ بیان کی، بہانہ کیا، اور بہانہ کر کے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے، فرار ہو گئے، اور گئے تھے کچھ ماہ کے لیے، اور اب تک 2019 میں گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ جی ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ دراصل صرف ایک ہی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے رستہ ہموار کر دیا جائے۔ جب ایک دفعہ رستہ ہموار ہو جائے گا تو وہ پہلی فلائٹ پکڑ کے واپس آئیں گے، جس طرح ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر کے جہاز پہ، پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ واپس آئے کہ جب ان کے یہاں پر معاملات طے ہو گئے، اور عدالتوں میں جاتے نہیں رہے ہیں، اور جب جاتے نہیں رہے ہیں تو ان کو ریلیف بھی ملتا رہا۔ اچھا، جب ریلیف ملتا رہا تو تب ان کی نظر میں عدالتیں بہترین تھیں، ججز بہترین تھے، لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں دوسروں کو ریلیف ملنے لگا ہے، وہیں پر ان عدالتوں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کیمپین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اگر کیسز لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے علی افضل شاہی کے سسر ہیں، فادر ان لا ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، تو یہ کہتے ہیں جی چونکہ وہ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، تو اس وجہ سے سارے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں لگ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف بھی مل رہا ہے۔ اور یہ اس وقت زیادہ مرچیں ان کو لگیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ سے یہ حکم جاری ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز میں الیکشنز کروانا ضروری ہے آئین کے مطابق، اور اس کی تاریخ دے، اور گورنر سے مشاورت کر کے تاریخ دے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ چبھن کا باعث تھا، کیونکہ الیکشن سے تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ وہ اس حد تک بھاگ رہے ہیں کہ وہ یہ تک نہیں چاہتے کہ ضمنی انتخابات ہوں اور اس میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ پی ٹی آئی بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ پی ٹی ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کہیں نہیں کھڑی، اور پی ٹی آئی ان کو ہرا دے۔ تو لہٰذا یہ آج کا فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا، اور آصف علی زرداری نے پی ایم ایل این کو قائل کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے تمام جتنے بھی امیدوار ہیں ان ضمنی انتخابات کے، وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں، اور اس پر اتفاق بھی ہو گیا، اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، ان سب کو ریلیف ملتا رہا ہے۔ اب یہاں پر کہانی دوسری طرف ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جب یہ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے، پاکستان تحریک انصاف گئی، اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی 23 جولائی کو جو ہیئرنگ ہوئی، اس کی بنیاد پر ان کو پتہ تھا پی ڈی ایم کو کہ کیا فیصلہ آنا ہے، تو 24 تاریخ کو ایک پوری پریس کانفرنس کر ڈالی، اور اس میں بھی دھمکی۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ملائن کرنے کے لیے کیمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی عدالتوں سے فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ تو پی ٹی آئی جان بوجھ کر وہاں پر جا رہی ہے۔ بلکہ علی افضل شاہی پر یہ آج کی اطلاع ہے کہ ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی اب نیب کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ اور نیب سے یاد آیا کہ آج ہی کی تاریخ میں پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں نواز شریف صاحب کی وہ جو ریفرنس تھا نیب کا، وہ واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے واپس بھجوا دیا گیا ہے کیونکہ وہ جو اس میں نیب قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں اس ترمیم کے بعد یہ تمام کیسز یہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروا رہے ہیں، اور ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا بھی کئی کیسز میں یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ ان کو مل گیا، اور مریم نواز صاحبہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پاکستان سے باہر جانے والی تھی، ان کو پاسپورٹ ان کا مل گیا تھا، تو انہوں نے اپنے انکلز کے ساتھ بیٹھ کے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے تھے لاہور میں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ جی رانا صاحب آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، آپ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروا رہے، آپ کیوں نہیں گرفتار کر رہے؟ میں تو کہتی ہوں رانا صاحب سے، رانا صاحب گرفتار کریں۔ پھر جب کہیں مہنگائی ہوتی تھی، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، تو کہتی تھیں میں نے کہا ہے مفتاح لک انٹو دس، ٹویٹ کر دیتی تھیں یا پریس کانفرنس میں کہہ دیتی تھیں۔ یہاں پھر اس کے علاوہ بھی میں نے رانا صاحب سے کہا ہے اس کا سختی سے نوٹس لیں، اور آج کہتی ہیں کہ میں حکومت کا حصہ ہی نہیں ہوں، حکومت سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ سرکاری پروٹوکول انجوائے کریں، آپ اپنے ساتھ رانا ثناء اللہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کو ساتھ ساتھ لے کے پھریں، جو آپ اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کر رہی ہیں، اور وہاں پر ساتھ میں لے کر جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں تو ان کے ساتھ رینجرز اور یہ ساری پروٹوکول اور گاڑیاں اور ان کو سارا جو ہے نا یہ شوشہ ملے گی۔
تو اس وقت آپ حکومت سے فائدے اٹھاتی ہیں, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کہتی ہیں اپنے انکلس کو لک انٹو دس ڈو دیٹ. اور جب بات آتی ہے مہنگائی کی کہ جس پر آپ کے انکل اسحاق ڈار صاحب نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے, ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے, ایک عام آدمی نہ روٹی کھا سکتا ہے, نہ پانی پی سکتا ہے, نہ سانس لے سکتا ہے. آپ کا کیا پتہ کل کو آپ اس کے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیں کہ جی اگر آپ اتنا سانس دن میں لیں گے تو آپ پر اتنا ٹیکس لگے گا. ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. جو عمران خان صاحب کا معاہدہ تھا IMF سے, وہ معاہدہ تو جا کر ستمبر میں مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو سٹریچ کیا, آپ نے اس کو ایکسٹینشن پہ لے کے گئے ہیں کہ تاکہ ہم مزید رقم لے سکیں. اور 4 مہینے اس کو ڈیلے کرنے کے نتیجے میں, جس کو ڈیلے اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے, ان کی نالائکی کی وجہ سے اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمارے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں, کوئی اوقات نہیں ہے. 22 روپے مزید پیٹرول بڑھ گیا, اس نے مزید بڑھنا ہے. آپ 1 مارچ کا انتظار کریں, اب دیکھیں ہوتا کیا, یہ 340 تک جائے گا اور ڈالر بھی کم از کم 300 تک جائے گا. اور خود آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کے لیے بس ایک ہی طریقہ کار ہے, بس ایک ان کی زبان پر لفظ چڑھ گیا ہے کہ عمران خان, جی عمران خان کی حکومت نے یہ کر دیا, عمران خان کی حکومت نے وہ کر دیا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا, تو یہ اپنی طرف سے تو بڑے پارسا بنتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اور یہاں پر میں جہاں یہ ریفرنسز دے رہا ہوں نا آپ کو کہ کہاں کس کو کیا کیا ریلیف ملا, مریم نواز صاحبہ کو TT کیس میں شہباز شریف کو کیا ریلیف ملا, حمزہ شہباز کو کیا ریلیف ملا, وہیں پر اور ساتھ ساتھ عدالتوں پر تنقید بھی کر رہی ہے PMLN مریم نواز صاحبہ کہ جی عدالتیں بڑا ریلیف دے رہی ہیں, لاہور ہائی کورٹ بڑا ریلیف دے رہا ہے. وہاں پر عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کے لیے کل سے معاملہ چل رہا ہے کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پیش ہوں. اب عمران خان صاحب کا کوئی جعلی کمر درد نہیں ہے, کوئی جعلی پلیٹلیٹس نہیں گرے ہیں, شہباز شریف صاحب کی طرح ان کا کمر درد نہیں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ عدالت میں پیش ہوں تو کہتے ہیں جی کمر درد ہے, اور اسی دن ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے فضائی دورے کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو جنرلی گولی لگی, ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, جس کو آپ نے بڑا, اس پر بھی آپ نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا. آپ نے کہہ دیا پتہ نہیں گولی لگی بھی ہے یا نہیں لگی ہے. مطلب اس سے زیادہ بے شرمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس سے زیادہ, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال آپ وہ سمجھ جائیں کہ اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے اور آپ اس کو بھی کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کی چونکہ ان کی عمر بھی 70 سال ان کی عمر ہے, اور ان کو جہاں پر زخم ہے وہ اگر چلتے ہیں, دھکے پڑتے ہیں, رش ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں ساتھ میں, کیا لوگ نہیں جائیں گے کہ اکیلے وہ واک کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے؟ تو وہاں پر کچھ بھی خدا نخواستہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہنے کے باوجود نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی جا نہیں رہے, لاڈلے ہیں. لاڈلے بالکل ہے عمران خان صاحب, لیکن عوام کے لاڈلے ہیں. اور میں یہاں پر کوئی ایک بات ٹھیک ہو, کوئی ایک بات اچھی ہو PMLN کی, تو آپ مجھے بتا دیں. میں ایک دفعہ اس بات کو نہیں بلکہ 10 دفعہ اس بات کو دہراؤں گا, 10 دفعہ وہ تعریف کروں گا, جتنی مرضی مرتبہ کہیں گے تعریف کروں گا. لیکن کوئی تعریف کرنے والی بات ہو کہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عدالت نہیں جا رہے ہیں. آپ خود عدالتوں میں جاتے رہے ہیں, آپ خود کتنا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. آپ تو یہی آپ کا حساب ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو, آپ کا تو یہی حساب ہے کہ آپ کی مرضی کی کوئی بات ہو تو آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور جو بات آپ کے خلاف ہو آپ اس کے اوپر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کے اس معاملے پر آج ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ وقت دیا گیا ہے, مزید سماعت اس پر ہونی ہے. عدالت کا اصرار ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا ہے, اور عمران خان صاحب کی طرف سے نمائندگی کرنے والے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں آ سکتے ہیں. اور بلکہ عمران خان صاحب کے معالج ڈاکٹر فیصل نے خود بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے آنا اس طرح سے ممکن نہیں ہے. ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر نے, کریڈیبل ایکسپرٹ ڈاکٹر نے یہ بات عدالت میں پیش ہو کر تفصیل بیان بھی کر دی ہے. اب یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے کیا جا رہا ہے, میں عدالت کی بات نہیں کروں گا, کہ جو کل عمران خان صاحب نے یہی وجہ بتائی تھی بینکنگ کورٹ میں, اور پھر اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, وہاں پر بھی ضمانت منسوخ ہوئی ہے. اور یہ اصرار جو بار بار کیا جا رہا ہے, یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے, جو یہ بم پھوڑا گیا ہے مہنگائی کا, جس میں بجلی بھی مہنگی, پیٹرول بھی مہنگا, گیس بھی مہنگی, ہر چیز مہنگی. اور ظاہری بات ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا ہر چیز پر امپیکٹ آتا ہے. تو اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کی اور عوام کی ایک نیا ایسا مسئلہ کھڑا کرنا چاہ رہی ہے PDM کی گورنمنٹ کی ساری توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے, اور وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ہی ممکن ہے. تو پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے. یہ بات میں نے اب سے پہلے پچھلی ویلاگ میں بھی میں نے کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش ہے PDM کی, ارادہ پورا ہے, تیاری پوری ہے, اور یہ بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اگر عدالت آ جاتے ہیں تو عدالت سے واپسی پہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. آخری بات,
جو ہمارے ملک میں یہ چیف الیکشن کمشنر اور گورنر پنجاب دونوں مل کے یہ تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں، بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو پھر یہی کرے گا۔ بلیغ الرحمان صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے ایک عجیب ہی درخواست دائر کر دی ہے، اور ان کی درخواست یہ کہتی ہے کہ جی میں نے تو الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دینی، میرا تو کام ہی نہیں الیکشن کی تاریخ دینا، میرا کام الیکشن کی تاریخ دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے تو سمری پہ دستخط ہی نہیں کیا۔ مطلب اس سے زیادہ آئین کا مذاق کیا اڑایا جا سکتا ہے؟ آئین کی توہین اس سے زیادہ کیا کی جا سکتی ہے کہ ایک گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو دستخط چونکہ نہیں کیے تو میرے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے تاریخ دینی ہے، تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ جی بتائیے، انہوں نے کہا کہ جی تاریخ ہم نے نہیں دینی، وہ تو آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے دینی ہے، اور ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، ہمیں وفاقی حکومت کہتی ہے کہ نہ پیسہ دے سکتے ہیں نہ سیکورٹی دے سکتے ہیں، تو بتائیں ہم انتخابات کس طرح سے کروائیں۔ مطلب بہانے بازی، ٹال مٹول، اور اس میں صرف اور صرف ایک کام ہو رہا ہے اور وہ ہو رہی ہے آئین شکنی۔ لیکن اب جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں شاید کسی کو آئین شکنی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آئین شکنی بھلے ہوتی ہے تو ہو جائے، جو ہمیں اس میں سپورٹ کرنے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ خود کیا کیا کچھ نہیں اس ملک میں کر کے گئے اور کیا کیا کچھ نہیں کر رہے، تو اگر ہم ان کی اس طرح سے خدمت گزاری کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم ان کے پیروں میں بیٹھے رہیں گے، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے رہیں گے، تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آئین کیا چیز ہے؟ یہ آئین ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ تو آئین ان کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو وہ کئی مرتبہ پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے ہوئے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں گورنر پنجاب اور یہ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر، اور یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ انتخابات اگر ہو گئے تو اتنی بری شکست ہونی ہے، اتنا پھینٹا لگنا ہے پی ڈی ایم کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔